جب جسم کی اتنی اہمیت ہے، میں جسم کی تربیت کے لیے اگر دل کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، مولانا کس ڈاکٹر کو دکھاؤں جو سب سے پروفیشنل ہو اس کے پاس، میں جسم کے لیے ایون 1% رسک نہیں لیتا. اتنی محبت ہے اس جسم سے. اچھا ڈاکٹر ہو، کہیں آنکھ کا غلط آپریشن نہ کر دے، کہیں دل کا غلط آپریشن نہ کر دے، پیسہ ہوگا بیسٹ ہاسپٹل میں جاؤں گا، اور پیسہ ہوگا فورن چلا جاؤں گا، کیونکہ جسم کی قیمت کو میں جانتا ہوں. مٹیریلسٹ میرا وجود ہے، لیکن جو روح اللہ نے تجھے عطا کی اتنی سستی کہ میں نے ہر ایرے غیرے کو اپنا امام مان لیا. اس کی تربیت کے لیے میں کس کو چن رہا ہوں؟ تو میں نے کہا تھا اگر آنکھ خراب ہو جائے تو میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو خود اندھا ہو، سر پہ بال نہیں اور کسی بال لگوانے کے لیے ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو خود گنجا ہو. کہو گے یہ میرے بال کیا لگائے گا جس نے اپنا علاج نہیں کیا. اتنی عقل تو ہے نا. تو روح کی بیماری ہے بغض، روح کی بیماری ہے کفر، روح کی بیماری ہے شرک، روح کی بیماری ہے بت پرستی، روح کی بیماری ہے شراب کا پینا. تو یہ بتاؤ جب روح کا علاج کرنا ہے تو تم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو جو خود بت پرست رہا ہو؟ ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرو جس نے زندگی میں کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا. دلیل میں دیتا ہوں، اقرار تیرا وجود کرے گا. ہر صحابی کے سامنے رضی اللہ لگتا، علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ لگتا. جب پوچھا علی کو کرم اللہ کا، سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے، یہ واحد سر ہے جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا. سے بڑی لاجک ہوگی. اپنے بچے کی کسی اسکول میں ایڈمیشن کروانی ہے تو اچھا ٹیچر، اچھا اسکول، اور دین کا معاملہ کسی کے حوالے کرنا ہو تو اس میں تجھے پرواہ نہیں، اس میں علم کتنا ہے. اور فخر اس بات پہ کرو کہ علی سے مشورے لیے جاتے تھے. جب علی اتنے ہی عالم تھے تو ڈائریکٹ علی کو بٹھا لیتے. ہاں عقل کی بات ہے. اگر انسان اپنے فیصلے عقل سے کرتا تو کبھی انسان گمراہی کے دروازے پہ نہ جاتا. تو پیور علم، پیور انفارمیشن. اچھا میں انفارمیشن کس سے لوں؟ ابھی لاسٹ اسٹیج ہے. سمجھ گیا کہ میرا برین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں مجھے پیور انفارمیشن ڈالنی ہے. پیور انفارمیشن کس سے لوں؟ اگر مجھ سے لوگے، مجھ میں بھی خطا کا امکان ہے. دنیا کا بہترین سائنسدان بھی ہو، آپ کہو گے نہیں اس میں خطا کا امکان ہے. پیور انفارمیشن جس سے میرے جسم اور میرے روح کو فائدہ ہو، وہ ہے علم وحی پروردگار اعظم، خداوندی علم. مثلا قرآن پیور انفارمیشن. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں خطا کا امکان ہے. نبی کی حدیث پیور انفارمیشن ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے علم میں خطا اور وہم کا امکان ہے. ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ اس کا علم بھی وحی خدا سے متصل ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. اب مجھے اگر انفارمیشن لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ کیونکہ واسطہ فیض الہی اگر کوئی زمین پر ہے تو وجود مصطفیٰ ہے، وجود رسول ہے، جو مجھے ایسی انفارمیشن دے سکتا ہے جس میں ذرہ برابر شک اور خطا کا امکان نہیں ہے، جو الہی انفارمیشن کا معدن ہے، جو الہی ڈیٹا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے، جس کے وجود سے میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اور اپنے کمپیوٹر میں اپلوڈ کر سکتا ہوں. یعنی سارے سافٹ ویئر وہاں سے اتاروں اور اپنے برین میں انسٹال کرتا جاؤں. تو پیور علم اگر مجھے کہیں سے مل سکتا ہے وہ ذات مصطفیٰ سے ہے. اسی کی ذات ہے جہاں سے علم مل سکتا ہے. لیکن ایک لاجیکل بات ہے، نبی کتنے سال رہیں گے؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 80 ایئرز، کتنے بھی سال اس دنیا میں رہیں، لیکن نبی کے جانے کے بعد وہ انفارمیشن مجھے کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ جتنے بھی باقیات تھے نبی کے بعد، وہ اصحاب کی صورت میں ہوں یا اہل بیت کی صورت میں ہوں، مسلمانوں سے پوچھا تھا، کہتے ہیں نہیں، خطا کا امکان ہے، ان کا علم پیور نہیں ہے، ان کے علم میں خطا ہو سکتی ہے. تو اتنا تو مسلمان مانتے ہیں ایک ہی وجود ہے جس کا علم پیور ہے، جس کے پاس سارا ڈیٹا ہے. تو آئیے رسالت کی خدمت میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد اگر ہم یہ انفارمیشن لیں اور اپنے برین میں ڈالیں تو کس سے لیں؟ تو نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا مدین
بابها. میں شہر علم ہوں، سٹی آف انفارمیشن. سارا ڈیٹا میرے پاس ہے، کائنات کی انفارمیشن میرے پاس ہے، اس وجود کو کیسے چلنا ہے، پنپنا ہے، بڑھنا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. وعلی بابها. تمام تر اہل سنت مانتے ہیں، کوئی مسلمان کا ایک فرقہ بھی نہیں جو کہے کہ حدیث غلط ہے. لیکن وہ مولا علی کا جملہ، جو جانے پر اس پہ عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. عقل مندی کی نشانی ہے کہ نبی جب کہہ کر گئے دروازہ علی ہے تو تم کسی اور دروازے پہ کیوں جا رہے ہو؟ یہ صریحاً مخالفت نبی، یہ خلاف عقل ہے. جب بتا کے جا رہے ہیں تجھے فیک انفارمیشن میں کہیں ادھر ادھر سے. ہاں کوئی اور میکینک تیری موبائل کو بنا تو دے گا، لیکن کمپنی پھر گارنٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تم علی کے علاوہ کسی اور در پہ جاؤ گے، علم تو مل جائے گا پر جنت کی گارنٹی پھر ایکسپائر ہو جاتی ہے. یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے علم ملے گا. میری غرض نہیں کون دیوار بنا کون چھت بنا، لیکن در تو ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے. اور جو در سے جاتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، جو دیواروں سے جاتا ہے وہ چور ہوتا ہے. اور انسان اپنے ذہن میں پیور انفارمیشن ڈالو، جو در علی ابن ابی طالب کا در ہے. اور تعجب ہے کہ انسان قرآن پڑھے. کبھی فرمایا نا کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے سمن بکمن عمیٌ. یہ خدا کے تانے ہیں. کہیں پہ خدا گالی بھی دیتا ہے، کہیں پہ کسی کو زنیم بولتا ہے، کہیں پہ کسی کو حمار بولتا ہے. یہ گدھے ہیں. اللہ کی گالی گالی نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے. کہ خدا طنز نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. کاسم بکمن عمیٌ، اندھے بہرے گونگے. خدا یہ بول تو رہا ہے پر تو اسے گونگا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا یہ دیکھ تو رہا ہے پر تو اسے اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا یہ سن تو رہا ہے پر تو اسے بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہاں سن رہا ہے پر وہ نہیں سن رہا جو میں سنانا چاہتا ہوں. دیکھ تو رہا ہے پر وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دکھانا چاہتا ہوں. بول تو رہا ہے پر وہ نہیں بول رہا جو میں بلوانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب قرآن پڑھ رہا لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کر رہا. بالکل میں نے مثال دی تھی اس طرح ایک ڈاکٹر آپ کو کہ سگریٹ نہ پیے نقصان دے، اور رات کو جاؤ دیکھو خود ہی ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے. تو مولا علی سے بے عقل کہتے ہیں، جاہل نہیں کہتے. علم رکھتا ہے پر اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا، یہ بے عقل ہے. جسے پتا ہو کہ یہ چیز نقصان دہ پر کر رہا ہو، علی کی نگاہ میں وہ بے عقل انسان ہے. ایسی بے عقلیاں ہم بہت کرتے ہیں جس سے خطرناک ترین حدیث رسول خدا کی، یعنی کچھ ایسی چیزیں نا جس میں ریورس کا امکان ہوتا ہے. بس انسان نے گناہ کیے، جناب حر نے خطائیں کی ہوں گی، لیکن جب ریورس میں امام حسین کے پاس آئے تو جنتی بن گیا. ہاں لیکن یہ برین کا جو معاملہ ہے اس میں خدا بڑا حساس ہے. میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ فرما انسان جو بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے، یعنی ایسا کام جو عقل کے خلاف ہو، وہ ہر کام جو کرتا جاتا ہے اس کے ہر کام کے بدلے میں خدا اس کی عقل کو کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے. اس میں کوئی ریورس نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دن سمجھ جائے اور کہ اب میں اچھے کام کروں گا، نہ. جتنی عقل زائل ہو چکی ہے وہ زائل ہو گئی، اب یہ درجات اولیاء پہ نہیں جا سکتا. تبھی فرما اس کا خیال کرو، ایسے کام نہ کرو جو خلاف عقل ہوں، وہ تمہارے وجود کو تباہ و برباد کر دیں گے. پہلی چیز جو امام حسین کے اصحاب کے اندر، خوبیاں تو بہت ساری ہیں لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز وہ یہ تھی کہ قلب پاک تھا. جب قلب پاک ہوتا ہے
تو پھر دوسری چیزیں نہیں گھستی ہیں اندر. اگر دل میرا پاک نہیں ہے، اس کو میں صحیح نہیں کر رہا، اگر اس کے اندر دوسری محبتیں ہیں، تو یہ پھر میرے کوئی بھی جب میرے اندر گڑبڑ ہوگی تو میں باہر سے لینے والی چیزوں کو فلٹر نہیں لگاؤں گا، آنے دوں گا. اور جب وہ آئیں گی، مثلا اگر میں کھانا بنایا، ایک ہماری سسٹر کسی مائل بہن میں گھر میں کھانا بنایا، کھانا خراب بن گیا، مثلا آپ خراب بن گیا، جل گیا، برن ہو گیا، ذائقہ، اب آپ اس میں دنیا کے اچھے مسالے ڈالتے رہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب کی بجائے اور بدتر ہو جائے گا. جب اندر ہی گڑبڑ ہے تب آپ کچھ بھی ڈالیں گے، یہ گڑبڑ اور بڑھے گی، یہ پھر نہیں نکلے گی. یہ جو آج ہمیں عجیب عجیب سی آئیڈیالوجیوں کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کیا بتائے گا، پرانا زمانہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اندر گڑبڑ ہے. اسی لیے ماہ رمضان یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اندر صاف کرو. ماہ رمضان کے روزے واقعاً ایسے ہیں کہ انسان کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. حتیٰ ایک شخص کو افطار کرا دینا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان بالکل ایسی جیسے 30 بندوں کو اس نے رہا کروا دیا. 30 لوگوں کو، غلاموں کو رہا کر دیا اس نے. ایک نیک کام، ایک سٹیپ آپ کو بہت فار اوے لے جائے گا. یہ کرنا پڑے گا. اس ٹائم زون میں جتنی ہماری رفتار ہے وہ اسپرچولی بہت ہم سلو ہیں. میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ ورلڈلی پریشر بہت زیادہ ہے اور وہ میری سپیڈ کو روکتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ نفس جواب دے گا، نفس سارا کام کرے گا. خود نفس کو خدا نے ایسا کیوں بنایا کہ یہ دنیا کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ بنایا خدا نے. اب ہم اس نفس کو، وہ جو خود کوشش کرتا ہے، خدا اس کو آگے کے لے کے جاتا ہے. عزیزان محترم، بیسٹ اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے امام سے توسل کرتے رہیں، کنٹینیو، اس کو بریک نہ کریں. تو یہ اتنا خطرناک دور ہے. اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اس ٹائم زون میں وہ مائنڈ کو ہے. مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ امام زمانہ سے دور کر دو، امام کی طرف نہ. یہ جوان رات کو پاکیزہ نہ ہو تاکہ یہ فجر میں اٹھے ہی نہیں. اتنا انسان کو گناہ سے آلودہ کر دو. آج ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. آج ہمیں پرابلم ہی نہیں ہے. آج آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں، آپ بٹن دبائیں، سب کھل جائے گا. آج آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، مگر یو کین ناٹ پلے اینی پروگرام ود یور اون انٹرسٹ. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ تھوڑی کنٹرول کرتے ہو اسے. تو اس پورے سسٹم میں ہماری کتنی پلاننگ ہے، ہم کتنا اسٹرکچر ڈیزائن پلان کر رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ایکسٹرا ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ان کو بچانا ہو برائیوں سے. جو بھی جوان بچہ ہوتا ہے، پھر جب وہ کچھ کرتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، اب تو پانی میں ڈوب گیا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کے لیے. تو یہاں پہ پہلی چیز قلب سلیم ہے. یہ قلب سلیم کیسے آئے گا؟ عزیزان محترم، جب ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، گریہ کریں گے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں، میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیکن میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور دعائے ابو حمزہ عثمانی پڑھیں. جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں. آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اے پروردگار، کہ میں نے حیا نہیں کی تیرے سامنے گناہ کرتے ہوئے، مگر تو نے میرے گناہ پہ پردے ڈالے ہوئے. میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تیرے مخالف ہوں یا میں تیرے سے دور جا کر نہیں. میں نے اپنی لذتیں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خواہشات کی خاطر گناہ کیا، مگر میرا گناہ اتنا بڑا نہیں پروردگار جتنا تیرا کرم بڑا ہے. اپنے کرم کو دیکھ، تو میرے گناہ کو نہ. آپ اس کو
آپ کوشش کریں. میں پھر بھی وہ جملے ادا نہیں کر سکتا وہ جو امام نے ادا کیا ہے. آپ اس کو پڑھیں, خود آپ اپنے اندر سے آپ کو آواز آئے گی عزت نے وہ رحمت ہے وہ کہاں ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ عزت دی, وہ کہاں ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ ڈھانپا, وہ کہاں ہے جو ہمیشہ میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرتا رہا. یعنی اصل میں یہ رابطہ ہے. یہ رابطہ دیکھیے, امام کس کا نمائندہ, امام زمانہ کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے آئیں گے. تو میں اللہ کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ جب میں اللہ کی طرف بڑھوں گا تو خود بخود میں امام کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس اللہ کی حکومت کو امام زمانہ ہی نہیں تو کرنا ہے سارا, میں نے تو کچھ نہیں کرنا. فضان و تو ماہ رمضان میں اپنے قلب کو پاک کرے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب میں نہ آپ کو جانتا ہوں, نہ آپ کو میں صحیح طرح بتا سکتا ہوں. ہر آدمی کے اندر مختلف چیزیں ہیں, مختلف مشکلات ہیں. کسی کی زبان کی پرابلم ہو سکتی ہے, کسی کی آنکھ کی پرابلم ہے, کسی کی کان کی پرابلم ہے. ہر شخص کی ایک الگ پرابلم ہے. ہم اس پرابلم کو خدا کی بارگاہ میں بتائیں. خدا سے اگر مجھے نہیں پتا تو میں خدا سے کہوں کہ پروردگار میں نہیں جانتا مگر تو مجھے بہتر جانتا ہے. کم از کم تو ہی مجھے میری برائیاں بتا تاکہ میں اور تو میری مدد کر تاکہ میں اپنی برائیوں سے دور ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا. یہ تڑپ ہونی چاہیے. اگر یہ رمضان میں پیدا نہیں ہوگی تو پھر آپ پورا سال مجھے بتائیں کس مہینے میں ہم خدا سے بات کریں گے. ہمارے پاس پورے سال میں تو کوئی اور اپرچونٹی ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم اپنے خدا سے بات کریں. عزیزان محترم, ایک قدم صرف ہوتا ہے, انسان ارادہ کرے تو توسل کرے تو امام زمانہ کے قریب ہو